کیا کہنا؟ دیکھو آپ قرآن پہ اعتراض کرو ممکن نہیں ہے، علی پہ اعتراض کرو ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو اب میں آیا ہوں، میں واقعات بھی بیان کیا کرتا، لیکن جہاں آیا ہوں وہاں دو چھوٹے چھوٹے واقعے سنتے جاؤ. علی کوفے کے منبر پہ ہیں اور سورہ ہود کی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. ما من دابۃ فی السماء والارض ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی نہ ہو. قرآن کی آیت ہے کہ زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے اللہ رزق نہ دیتا ہو. تو علی اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے، آرام سے سننا، آرام سے تفسیر بیان کر رہے تھے. علی نے کہا کہ دیکھو نہج البلاغہ میں یہ جملے موجود ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں. دیکھو رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، صبح سے شام تک محنت کرتے ہو، ملے نہ ملے یہ تمہارے مقدر پہ ہے. اور ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے، جہاں بھی جاؤ گے وہ پیچھے جائے گا، مل کے رہے گا، مل کے رہے گا. علی نے کہہ دیا نا کہ رزق کی دو قسمیں. ایک نے دوسرے سے کہا کہ آج میں علی کو ذلیل کروں، کیا تمنا ہے ذلیل کرنے کی، ہے نا. اس نے کہا کہ اس سے بہتر وقت نہیں ملے گا، اگر تم علی پہ اعتراض کر سکتے ہو تو اعتراض کرو. وہ کھڑا ہو گیا بھرے مجمع میں اور کہنے لگا یہ علی پوچھوں؟ کہا پوچھ سلونی پوچھ، جو جی چاہے پوچھ. اس نے کہا کہ علی فرض کرو ایک آدمی کے مقدر میں رزق ہے، کہا فرض کیا. کہا فرض کرو ہم نے اسے پکڑ لیا، کہا فرض کیا. دیکھو یہ ممبر سے ڈالا ہو رہا ہے، ممبر سے اور مجمع سے. فرض کرو ایک آدمی کے مقدر میں رزق ہے، کہا فرض کیا. کہا فرض کرو ہم نے اسے پکڑ لیا، کہا فرض کیا. کہا فرض کرو ہم نے اسے کمرے میں بند کر دیا، کہا فرض کر لیا. بھائی علی فرض کرتے جا رہے ہیں. کہا فرض کرو کہ ہم نے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا، کہا فرض کیا. کہا فرض کرو ہم نے پہلے بٹھا دیا، کہا فرض کیا. کہا کمرے میں جتنے سوراخ تھے فرض کرو ہم نے بند کر دیے، کہا فرض کر لیا، سوراخ بھی بند کر دیے. کہا علی اب بتلاؤ کہ اگر رزق مقدر میں کدھر سے جائے گا. آئے تھے علی کو لاجواب کرنے. بھائی کمرے میں پکڑ کے بند کیا، سارے سوراخ بند کیے، دروازہ بند کیا، تالا لگایا، چاروں طرف سے پہرا بٹھا دیا. اب اگر مقدر میں رزق ہے تو کیسے جائے گا؟ علی نے سوچا نہیں، کہنے لگے بس اتنا بتا دے کہ وہ جو حجرے میں ہے، وہ جو کمرے میں ہے، اگر اسی وقت میں اس کی موت ہے تو موت آئے گی یا نہیں؟ موت آئے گی یا نہیں؟ کہا یا علی موت تو آئے گی. کہا جواب تو نے خود دے دیا، جدھر سے ملک الموت جائے گا اسی راستے سے رزق بھی جائے گا. اور اب ایک واقعہ اس سے بھی زیادہ مشہور. دو آدمی آئے اور کسی بھی خلافت کے زمانے میں آئے، یہ تاریخ میں دیکھ لینا. میں ناموں میں الجھنے کا قائل نہیں ہوں، اور نام دیکھنے سے فائدہ بھی کیا ہے، کام دیکھو کام. کہا ماں بالکم، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ خلافت نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا بولا کہ میں مالک ہوں، یہ میرا غلام ہے لیکن یہ مانتا نہیں ہے. اچھا تو دوسرے نے پوچھا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا وہ مسئلہ تو یہی ہے کہ میں مالک ہوں، یہ غلام ہے، مانتا نہیں ہے. یعنی دونوں کا دعویٰ کہ میں مالک اور دونوں کا دعویٰ کہ دوسرا غلام. ٹھیک ہے نا. اب نام تو دیکھنا تاریخ میں جا کے. بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کتاب خدا کافی ہے، فیصلہ کر دیجئے کتاب سے. بھائی آپ کے نزدیک تو کتاب خدا کافی ہے، تو کتاب خدا سے فیصلہ کر دیجئے. کہا بھائی یہ تو مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا فیصلہ ممکن نہیں ہے. کہا گواہ لائے؟ کہا گواہ کوئی نہیں. کہا کوئی ڈاکومنٹ؟ کہا کوئی نہیں. کوئی ثبوت کسی قسم کا؟ کہا کوئی نہیں. گھبرا گئے. کہا بھائی اسے بلاؤ جو حل مشکلات ہے. اور دیکھو میں تو بڑے احترام کا قائل ہوں، اسی مسئلے کے بعد فرمایا تھا کہ اللہ مجھے اس دن زندہ نہ رکھے جب کوئی مشکل ہو اور علی حل نہ کرے. تو بھائی جب بزرگوں نے علی کو مشکل کشا مان لیا تو آپ کو پرواہ کیا ہو رہی ہے؟ کہا بھائی علی کو بلاؤ. بھائی بہت توجہ رہے. علی آئے، دربار لگا ہوا ہے مسجد میں. میں تمہیں یہ واقعہ سینکڑوں نے سنا ہوگا لیکن میں تو تمہیں نتیجہ دوں گا. علی آئے اور آنے کے بعد کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا یا علی ان سے پوچھ لیں. کہا تیرا مسئلہ کیا؟ کہا میں مالک ہوں، یہ میرا غلام ہے. کہا اور تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں مالک ہوں، یہ میرا غلام ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، رکے رہنا. کہا قمبر اس مسجد کی دیوار میں 2 سوراخ کرو. بہت مشہور واقعہ ہے، تمہیں تو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. اور کہا قمبر جب سوراخ ہو گیا کہ ان دونوں کو باہر لے جاؤ اور ان کی گردنیں اندر ڈال دو مسجد کے. اب وہ خود تو باہر ہیں، گردنیں ان کے اندر ہیں. اور اب علی نے ان سے بات کی، متوجہ نہیں ہے. کچھ دیر کے بعد بے ساختہ علی نے کہا قمبر غلام کی گردن کاٹ دے. جو واقعی غلام تھا اسے کھینچ لی. بھائی سنو، میں نتیجہ دوں گا. جو واقعی غلام تھا اسے گردن کھینچ لی، جو آقا تھا وہ گردن